the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ جنرل روز کی ٹیم ہلک پہ ایڈامینٹیم کی فائر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر سٹرینج کو ہلک کے دماغ میں گھسنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ تب ہلک بروس بینر بن کے ڈاکٹر سٹرینج کو کائرا کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر سٹرینج اس کے سامنے مورٹل فارم میں آتے ہیں، بروس واپس ہلک بن کے اس کے ہاتھوں کو مسل دیتا ہے۔ تب وہ روز کی پوری آرمی سے نپٹ کے اپنی گلیڈیٹر ارینا میں جاتا ہے، جہاں اب اس کا سامنا ہوگا ڈیمن ڈاکٹر سٹرینج کے ساتھ۔ نیو یارک میں پریزیڈنٹ اپنے ہیلی کاپٹر سے دیکھتا ہے ہلک کے بنائے ہوئے گلیڈیٹر ارینا کو۔ تب وہ اپنے اسسٹنٹ ڈیو سے پوچھتے ہیں، یہ تو کسی وار زون کی طرح لگ رہا ہے، جس پہ ڈیو کہتا ہے کہ حالت اس سے بھی بدتر ہے سر۔ ہمارے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر سٹرینج اپنے اندر ایک ڈیمن زوم کو پوزیس کر گیا ہے، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ مین ہیٹن ہیل بن گیا ہے۔ تب ہی سٹرینج اپنے ڈیمن پاور سے ہیروئن پر اٹیک کر دیتا ہے، جس سے بچتے ہوئے ہیروئن یہ کہتا ہے کہ تم اس حد تک آ گئے ہو۔ تب ہیروئن ایک ہتھیار اٹھا کے سٹرینج کے اٹیک سے بچتے ہوئے کہتا ہے کہ پلینٹ تھکار میں سکارسن لوگوں کو بچاتے ہیں اور ورلڈ بریکر سب تباہ کرتے ہیں، اور تم اپنی اکڑ میں یہ سوچ رہے ہو تم بھی سکارسن بن جاؤ گے، اور میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ تم اپنے ہی لوگوں کو تباہ کر رہے ہو۔ جس پہ ڈاکٹر سٹرینج ہیروئن پر ایک زوردار اٹیک کرتے ہوئے کہتا ہے، میں اپنے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا پریسٹ، بس صرف تمہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ تب ڈاکٹر سٹرینج ہیروئن کے ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہلک کے سارے ساتھی حیران ہو جاتے ہیں۔ تب گور ایلو ڈاکٹر سٹرینج کو روکنے لگتے ہیں، جس پہ ڈاکٹر سٹرینج کہتے ہیں کہ بے وقوف مانسٹر، ابھی تو میں صرف شروع ہوا ہوں۔ تبھی ہلک ڈاکٹر سٹرینج پر اٹیک کرنے کے لیے اس کے ساتھ آ جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر سٹرینج ہلک کو بیچ ہوا میں پکڑ کے اس سے اپنے ڈیمن پاور پہ اٹیک کرنے لگتا ہے اور اسے ایک پنچ میں دور پھینک دیتے ہیں۔ دوسری طرف پولیس بہت زیادہ لوگوں کو باہر روک رہی تھی کہ تم لوگوں کی سیفٹی کے لیے تمہیں یہاں رکنا پڑے گا، لیکن تبھی اچانک ہلک لوگوں کے پاس گرتا ہے، جس سے دیکھ کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر کار تم آ ہی گئے۔ کہ اس سے پہلے ہلک خود کو سنبھال پاتا، ڈاکٹر سٹرینج اس پر پھر سے وار کر دیتے ہیں اور اپنی زبردست پاور سے اسے اٹھنے بھی نہیں دیتے۔ لوگوں کو یہ دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ جس ہلک کو وہ چیئر کر رہے تھے وہ بری طرح پٹ رہا ہے۔ تب ڈاکٹر سٹرینج ہلک کو ایک لات مار کے بلڈنگ پہ پھینک دیتا ہے، جو کہ ہلک کے ٹکرانے کی وجہ سے ڈھہنے لگتا ہے، اور یہ دیکھ کر اس بلڈنگ کے نیچے رکے سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، جس پہ ہلک کی نظر پڑتی ہے، اور اگلی ہی پل وہ بلڈنگ ہلک اور اس لوگوں پہ گر جاتی ہے، اور یہ دیکھ کر ڈاکٹر سٹرینج دنگ رہ جاتے ہیں۔ تبھی وہ بلڈنگ کے ملبے کو ہٹاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ نہ ہوا ہو، کہ ہلک نے اس پورے ملبے کو اپنے اوپر لے کے لوگوں کو بچا لیا تھا۔ تب ہلک ڈاکٹر سٹرینج سے کہتا ہے کہ وہ لوگ ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا، اتنا غصہ اور پاور سب کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں۔ تبھی ہلک ڈاکٹر سٹرینج کو ایک زبردست مکہ مارتا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر سٹرینج بہت دور جا کر دیوار سے ٹکراتے ہیں اور اس کے ملبے میں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تب ہلک بنا رکے ڈاکٹر سٹرینج کو مسلسل پنچ مارتے رہتا ہے، اور اس کے بعد ہلک اپنا فائنل بلو مارنے ہی جاتا ہے کہ تب رک جونز اسے روک دیتا ہے، اور وہ ہلک سے کہتا ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے دوست؟ ابھی تم کچھ لوگوں کی جان بچا رہے تھے، ابھی تم واپس اپنی امیج خراب کر رہے ہو، تم ہی ہیرو ہو، تم نے ایک ہیرو کی طرح میری جان بچائی تھی گاما بوم سے، بروس بینر نے میری جان بچائی تھی، اور تم بروس بینر ہو۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ ہلک رک کی باتوں سے تھوڑا شانت ہوتا ہے، لیکن اگلے ہی پل ہلک ڈاکٹر سٹرینج کے منہ پہ ایک زبردست پنچ مارتا ہے اور رک سے بولتا ہے کہ نہیں، بس بینر صرف میرے اندر ہے۔ تبھی ہلک اوبیڈین ڈسک لگا دیتا ہے ڈاکٹر سٹرینج کے اوپر، اور تب ہم دیکھتے ہیں اس گریٹ ارینا کو،
جہاں ایلو سب کو بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ جنہوں نے ہلک کو سکار سے یہاں تک فالو کیا ہے، وہ جو ہلک کی جیت منانے آئے ہیں، اور وہ جنہوں نے ہلک کے سامنے اٹھنے کی کوشش کری، تم سب اب گواہ بنو گے۔ بلیک بولٹ، مسٹر فینٹاسٹک، آئرن مین اور ڈاکٹر سٹرینج وہ لوگ ہیں جس کی شٹل نے ہماری کوئین کو مار دیا تھا، جس پہ ریڈ بولتا ہے کہ ہم نے کوئی بوم پلانٹ نہیں کیا تھا۔ اپنی اوبیڈین ڈسک کی وجہ سے آگے کچھ نہیں بول پاتا، جس پہ فینٹاسٹک فور کے دوسرے ممبر کہنے لگتے ہیں کہ ریڈ کو بولنے دو۔ تب ایلو بولتی ہے کہ کیوں، کہ انہوں نے ہلک کو اسپیس میں بھیجنے سے پہلے کچھ نہیں بول دیا تھا، ان لوگوں نے میرے ماں کو مارنے سے پہلے بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ تب ریڈ اپنی پوری طاقت سے بولتا ہے کہ میری بات سنو۔ تب میک بولتا ہے کہ نہیں، تم سنو۔ تبھی ایک لیڈی سٹیج پہ آتی ہے۔ میرا نام ہے کلیرنڈا رابرٹس، میں یہاں بلیک بولٹ کے بارے میں بتانے آئی ہوں۔ کچھ وقت پہلے بلیک بولٹ کے ان ہیومنز نے اوپرا ہاؤس میں میرے پتی کی جان لے لی۔ میں چاہتی ہوں کہ بلیک بولٹ اس کی قیمت چکائے۔ تب گولیت کا بھتیجا سٹیج پہ آتا ہے۔ ٹونی اور رچرڈ نے تور کا کلون بنائے جس نے میرے چاچا یعنی گولیت کو مار دیا، اور یہ لوگ قانون کی بات کرتے ہیں، پر یہاں لو صرف ہم لوگ ہی فالو کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ یہ لوگ صرف ہلک کا لو سنیں۔ تبھی ایک لیڈی سٹیج پہ آتی ہے جو کہتی ہے کہ اس تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر سٹرینج نے ڈیمن بن کے مجھے اور میرے دوستوں کو جان لینے کی کوشش کری۔ میں چاہتی ہوں کہ گاڈ اپنا فیصلہ سنائے۔ تب ہلک ان چاروں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو یہ سب سن کے اچھا نہیں لگا ہوگا، یہ فیئر نہیں ہے، ہمیں پوری کہانی نہیں پتہ، تم لوگوں کے ساتھ ایسے ہی بہت سارے ایکسکیوزز ہوں گے خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ ان کی جگہ ہو کر کیسا لگتا ہے۔ اور تب ہلک ایک گیٹ کھولتا ہے اور بولتا ہے کہ اب تمہیں فیل ہی ہوگا کہ ان کی جگہ ہونا کیسا لگتا ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں ایک مونسٹر کو۔ وہ مونسٹر بلیک بولٹ، ڈاکٹر سٹرینج، ریڈ، رچرڈ اور آئرن مین پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تب ہلک کہتا ہے کہ جب میں سکار پہ گرا تھا مجھے اسی طرح ایک مونسٹر سے ارینا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تب ہی وہ مونسٹر اپنے لمبے اور نوکیلے ہاتھوں سے ان پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تب ریڈ ٹونی کو بچاتا ہے۔ تب ٹونی کہتا ہے کہ اوبیڈین ڈسک کی وجہ سے میں اپنے آرمر کو نہیں بلا پا رہا، اور ٹونی ڈاکٹر سٹرینج سے کہتا ہے کہ سٹرینج اپنا میجک یوز کرو، کہ ہلک نے میرے ہاتھوں کو کچل دیا ہے جس کی وجہ سے میرے منتر کام نہیں آئیں گے۔ تبھی وہ مونسٹر اپنے ٹینٹیکل سے ڈاکٹر سٹرینج کو پکڑ لیتا ہے۔ تبھی ٹونی پاس میں پڑے ہوئے ایک بلیڈ کو اٹھا دیتا ہے، اور تبھی وہ ان مونسٹر کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، اور اگلے ہی پل اس مونسٹر کے منہ سے ایک چیخ نکلتی ہے، اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک بولٹ نے اس کے سر میں ایک بلیڈ گھسا دیا ہے، اور اگلے ہی پل وہ مونسٹر وہی پہ ڈیر ہو جاتا ہے، جس پہ ہلک کہتا ہے کہ بہت بڑھیا۔ جس کے بعد ہلک بولتا ہے کہ سکار پہ میرے دوسرے دن مجھے ایک گلیڈیٹر اسکول ٹریننگ بھیجا، جہاں مجھے ان لوگوں کے ساتھ ایک گڈھے میں پھینکا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ ایک دوسرے کو جان سے مار دو۔ تبھی ہلک ایک کنٹینر سے بہت زیادہ ہتھیار باہر نکالتا ہے۔ تب ایلو آگے آ کے اوبیڈین ڈسک کنٹرولر کو پکڑتی ہے، اور ریڈ بولتا ہے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، اور ایلو اس کنٹرولر کو یوز کرتے ہوئے کہتی ہے ابھی کرو غلام۔ اس ڈسک کی وجہ سے ان چاروں کو ایک زبردست شوق لگتا ہے۔ تب ہیروئن کہتا ہے کہ تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، سکار کی ارینا میں سلور سرفر بھی اس ڈسک سے نہیں لڑ پایا۔ تب ڈاکٹر سٹرینج ہیروئن سے کہتے ہیں کہ ہیروئن تم اب اس حد تک آ چکے ہو۔ ہیروئن کہتا ہے کہ بالکل سٹرینج، اوپر والا ہمیں اس چیز کے لیے معاف کرے۔ تب ڈاکٹر سٹرینج اوبیڈین ڈسک کی وجہ سے وہ ہتھیار کو اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پریزیڈنٹ اپنے ہیلی کاپٹر میں رابرٹ رینولڈ یعنی سینٹری سے ملنے آیا ہے۔ اس کا اسسٹنٹ اسے کہتا ہے کہ کیا تمہیں اس کے پاس جا کے اسے بات کرنی ہے، ہلک کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے کنونس کرنا ہوگا، جس پہ پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ اب مجھے اس سرپیرے سے بات کرنی ہوگی، وہ جس کے ساتھ لاکھ و سورج کی پاور ہے۔ مجھے لگا تھا کہ آئرن مین نے اسے کنونس کر دیا ہے، تو سینٹری گیا کیوں نہیں؟
تبھی سینٹری آئرن مین اور اس کے درمیان کی بات کو یاد کرنے لگتا ہے، جہاں آئرن مین سینٹری سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے روبرٹ، کہ مجھے اپنی طاقت کا ڈر ہے، مجھے معاف کرنا ٹونی، لیکن تم لوگوں کو یہ سب خود ہینڈل کرنا ہوگا۔ ٹونی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پر ایک پرابلم ہے رابرٹ رینولڈ، تمہارے بنا ہم ہار جائیں گے۔ میں نے مون کو بیٹل انالائز کیا تھا، بلیک بولٹ کی آواز سے مون سے ایک آئلینڈ جتنا بڑا حصہ الگ ہو گیا تھا، اور تب بھی ہلک بچ گیا، جس کا مطلب وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہے، اور تم یہ بات جانتے ہو۔ جس پہ سینٹری بولتا ہے، ہلک جیسے پاورفل اوپوننٹ کے آگے مجھے میری بہت ساری طاقت لگانی ہوگی، جس پہ سے میرا اگر ہلکا سا کنٹرول چھوٹا تو بہت پرابلم ہو جائے گی۔ تب ٹونی کہتا ہے کہ اس بات کا ڈر مجھے بھی رہتا ہے، ہر دن مجھے ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں جن سے لاکھوں لوگوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، تو اس پوائنٹ پر کچھ نہیں کرنا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا کرو گے، کئی لوگ پھر بھی مارے جائیں گے، اور یہ تم پر ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سننے کے لیے ریڈی نہیں ہو، پر وقت آ گیا ہے گاڈ بننے کا۔ دوسری طرف ارینا میں ڈاکٹر سٹرینج بلیک بولٹ سے اور آئرن مین ریڈ رچرڈ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور باقی لوگ انہیں چیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر سٹرینج بلیک بولٹ کو روکتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کرنا، اور تب وہ ایک منتر بولتے ہیں، اور تبھی وہاں آگ لگ جاتی ہے، پر سٹرینج اپنے منتر کو کنٹرول نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر سٹرینج اور بلیک بولٹ دونوں اس آگ میں جلنے لگتے ہیں۔ تب اس آگ کی وجہ سے ڈاکٹر سٹرینج کی چیخ ارینا میں گونجتی ہے۔ تبھی کارک پھر سے ہلک سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنا پوائنٹ پروف کر دیا ہے، پر ایلو کہتی ہے کہ نہیں، کہ یہ لوگ قیمت چکا کے ہی رہیں گے۔ تب ریڈ ٹونی پر اٹیک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خود کو بچاؤ۔ ٹونی ادھر ایک پڑی ہوئی شیلڈ سے خود کو بچاتے ہوئے کہتا ہے کہ پلیز کام کرو، میں جانتا ہوں تم مجھے سن سکتے ہو۔ اور تب ہلک کی آرمی میں کچھ ہلچل ہوتی ہے۔ تب ریڈ ٹونی کی شیلڈ پر ایک زوردار وار کرتا ہے۔ اچانک شیلڈ کے پیچھے سے ٹونی چلاتا ہے اور فائر کہتا ہے۔ ہلک کا ہیڈ گارڈ ہلک کی طرف فائر کرنے لگتے ہیں، جس سے بچتا ہوا ہلک سمجھ نہیں پاتا کہ ایسا کیسے ہوا۔ تب ایلو کہتی ہے کہ اس نے ہمارے گارڈز پر قبضہ کر دیا ہے۔ اگلے ہی پل وہ ٹونی کے ڈسک کو کنٹرول کرتے ہوئے کہتی ہے، اگر تمہیں ایسے ہی کھیلنا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ تبھی ٹونی اپنا سر پکڑتے ریڈ سے بولتا ہے کہ ریڈ سنبھل جاؤ۔ وہ گارڈ ریڈ پہ فائر کرنے لگتے ہیں۔ ریڈ ان فائر سے بچتا ہوا ٹونی کی شیلڈ پر کنٹینیوسلی اٹیک کرتا جا رہا تھا، اور اگلے ہی پل ریڈ الاسٹک پاور سے ٹونی کو ایک مکہ مارتا ہے، ٹونی کو ناک آؤٹ کرتا ہے، کی وجہ سے ٹونی بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس لیے ریڈ اپنا فائنل اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے۔ تب ہلک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب ہم سب مونسٹر ہیں۔ تب پورا کراؤڈ زور زور سے چلانے لگتا ہے کہ ختم کر دو اسے، جس پہ ریڈ چلانے لگتا ہے کہ نہیں۔ تب میک ہلک سے پوچھتا ہے کہ گرین کنگ آپ کا کیا کہنا ہے؟ پورے ارینا میں کل کی گونج ہوتی ہے۔ تبھی ایک آواز آتی ہے کہ اگر ہلک نے انگوٹھا اٹھایا تو وہ بچ جائے گا، اور اگر اس نے انگوٹھا گرایا تو وہ مر جائے گا۔ ہلک اپنا فیصلہ سنانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے لاتا ہے۔ اپنے گھر میں سینٹری اس کے فیصلے کے لیے رکا ہوتا ہے۔ تبھی سینٹری اپنے گھر کے باہر گارڈز کو ہاتھ دکھاتا ہے، اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ ہلک نے اپنا انگوٹھا گرا دیا، اور ایسا ہوتے ہی سینٹری ترنت اپنے گھر سے نکل آتا ہے، یہ بولتے ہوئے کہ اب گاڈ بننے کا وقت آ گیا ہے۔ You say you love me, but I don't think that it's